حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سراج الامت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جاری تھا کہ امام اعظم ہیں. امام تو اور بھی بڑے ہیں لیکن سب سے بڑے امام ابو حنیفہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کئی مرتبہ خوابوں میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں سے بشارتیں ملتی ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر ثریا پر بھی علم پہنچ جائے تو یہ حاصل کر لے گا. اب مصیبت یہ ہے کہ اس دور میں علم کی بات کرنا کچھ اچھا سا نہیں لگتا کہ لوگوں کا تعلق ہی نہیں ہے علم سے، اور اگر ہے بھی تو دین کے علم سے تعلق لوگ نہیں رکھنا چاہتے. دوسری تعلیمات تو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں امریکہ بھی بھیج دیا جائے تو سب تیار ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق یہ حدیث ہے یا قول ہے، البتہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالسین. تمہیں چائنا تک بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو. اب چائنا میں کوئی یونیورسٹی تو نہیں تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہ ہی آج تک یہ 1400 سال میں کبھی بھی چائنا ایسا ہوا ہے کہ دنیا کے سارے علوم وہاں ہوں. اس دور میں لوگ ادھر جاتے ہیں مغربی ممالک کی طرف، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، خاص طور پر دینی جو علوم ہیں وہ تو چائنا میں کوئی ایسے نہیں ہیں. مراد یہ تھی کہ جس طرح ملک عرب سے، مکہ اور مدینہ سے دور جو ہے وہ چائنا ہے. فرمایا کہ تمہیں کتنا بھی دور جانا پڑے تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے. اور بزرگان دین علم حاصل کرنے کے لیے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ بغداد گئے. والد بھی نہیں تھے، والدہ کو چھوڑ کر بھی، بعد میں والدہ بھی فوت ہو گئی، لیکن علم حاصل کیا. تب جا کر ان لوگوں کی یہ شان اور یہ مقام ہے. امام اعظم کے متعلق تو کہا کہ یہ پوری دنیا کی عادت اللہ نے دے دی. کتنا بڑا یہ عالم آدمی تھا. اپنے اساتذہ کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ ان کے حضرت حماد ہیں، فلاں ہیں، حضرت امام جعفر صادق ہیں. اپنے اساتذہ کا احترام کرتے، علم پڑھنے سے بھی آتا ہے اور ادب سے بھی آتا ہے. صرف آدمی پڑھ جائے اور بے ادب ہو جائے تو وہ علم اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میرا استاد زندہ رہا حضرت حماد، میں نے کبھی ان کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے. پھر ایک مرتبہ حرم شریف میں آپ مسجد حرام خانہ کعبہ کے قریب آپ درس دے رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، آپ بڑے ادھر منہمک تھے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے اساتذہ میں سے ہیں وہ آ گئے. آپ نے دیکھا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتا چلا تو آپ جلدی جلدی اٹھے اور عرض کیا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ آ گئے ہیں تو یہ کبھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ کھڑے رہتے اور میں بیٹھے رہتا. اس لیے معذرت کی کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، توجہ ادھر نہیں تھی. اس کا نتیجہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں تو پھر اپنے اساتذہ کی زبان سے جو دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان سے انہیں اپنی رحمتیں فرماتا ہے. تو بعض لوگ کہ جناب حدیث میں ہے کسی کے لیے اٹھیے نہ، اہل حدیث حضرات خاص طور پر نہیں اٹھتے کہ جی حضور نے فرمایا اٹھنا نہیں.
اب یہ لوگ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو زیادہ جانتے ہیں یا آج کا آدمی جانتا ہے؟ امام اعظم امام شافعی یہ زندہ تو کیا اگر کوئی بزرگ مر جائے تو اس کی قبر پر جا کر بھی پھر ادب کرتے ہیں. تھوڑی دیر کٹانا نہیں اڑا دیتے تھوڑی دیر. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے آپ ادب کرتے رہے، انتقال کر گئے تو قبر پر جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ان کی قبر سے بھی اب فیض حاصل کرتا ہوں. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا آپ سے مسلکی اختلاف ہے، رفع یدین کرتے ہیں، اونچی آمین پڑھتے ہیں، سارا نماز جنازہ الگ امام کے پیچھے بھی وہ پڑھتے ہیں، حنفی نہیں پڑھتے. آپ کی قبر پر گئے تو آپ نے حنفیوں کے مطابق اعمال کیے. کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بزرگ کا احترام کرنے کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں، میں ادب کرتا ہوں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو میں امام اعظم کی قبر پر آتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس قبر والے کی وجہ سے میری مشکلیں حل کر دیتا ہوں. گویا امام صاحب خود بھی اپنے اساتذہ کی قبروں پر جاتے ہیں اور امام شافعی بھی قبر پر جاتے ہیں. اب حنفی احباب اہل حدیث اور شیعہ نکال کے باقی سارے حنفی ہیں. ان کو تو کم از کم چاہیے کہ جس طرح امام صاحب کا موقف ان کا نظریہ ہے، عمل کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جائیں تاکہ امام اعظم کی روح جو ہے وہ خوش ہو جائے کہ یہ میرا مقلد ہے اور میرے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرنے والا ہے. صرف عمل ان مسائل پر نہیں کرتا بلکہ مکمل طور پر یہ مجھے مانتا. رہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کو اہل حدیث کچھ نہ کچھ مانتے ہیں، تو امام شافعی بھی فرماتے ہیں کہ میں امام صاحب کی قبر پر جا کر فیض حاصل کیا کرتا تھا. تو اس طرح بزرگان دین خواہ وہ کسی بھی مسلک اور فرقے کے کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ عالم ہو اور بزرگ ہو، ان کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں رحمتیں نازل کرتا ہے اور سارے مسائل حل کر دیتا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت غوث اعظم حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہما ان لوگوں کی قبروں پر لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ تو نیک بندے ہیں، اللہ ان پر رحمتیں نازل کرے گا. ہم بھی جائیں گے تو اللہ گناہوں کو نظر انداز کرتے ہم پر بھی رحمتیں نازل کرتے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ حنفی ہیں، امام اعظم کے مقلد ہیں، ماننے والے ہیں. کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ نبی علیہ السلام امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ملے تو فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اللہ نے تجھے زندگی اس لیے دی ہے کہ تو میری سنت کو زندہ کرے. کیونکہ آپ کا ایک مرتبہ ارادہ بنا تھا کہ میں تخلیے میں بیٹھ جاؤں، اللہ اللہ کروں ایک طرف بیٹھ کر. فرمایا کہ اللہ نے اس لیے تمہیں نہیں دنیا میں بھیجا کہ تخلیے میں بیٹھ جا، یہ ترک کر دے اور میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے. جس کام کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے اس کام میں خرچ کرو زندگی کو. ہمارا سنیوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ چھوڑیے عالم فاضل کو، جو آدمی ایک طرف بیٹھا ہے نا اللہ اللہ کرتا ہے، چلو وہاں جی فلاں جگہ جاؤ، جنگل میں ایک بیٹھا اس کے پاس جانا ہے، شہر میں نہیں جانا جو مسئلے بتائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک طرف بیٹھ نہیں جانا بلکہ قوم کو مسئلے بتانے. اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ کوڑے لگے، جیل میں گئے، آخر پہ زہر دے کر مار دیا گیا، لیکن حق بات کہنے سے کبھی نہیں ٹلے ہیں آپ. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض بزرگوں نے یہ لکھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات شرح مشکات میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت ساری دوسرے نبیوں کی امت سے بڑھ کر قیامت والے دن 2/3 حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اور 1/3 باقی ساری امتیں ہوں گی. 66% یہ ہوں گے اور 33% وہ ہوں گے. فرمایا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے امتی باقی سارے نبیوں کی امت سے بڑھ کر ہوں گے، 2 ڈبل ہوں گے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں میں سے 2/3 حنفی ہوں گے اور باقی سارے 33% ہوں گے. تو گویا آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ملیں گے. پاکستان میں اگر
یہاں 12-13 کروڑ ہیں تو ان میں بلا شبہ 10 کروڑ ایسے ہوں گے جو حنفی امام اعظم کے ماننے والے، باقی اس سے کم ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، کہ جو شیعہ ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، پرویزی ہوں گے، مودودی صاحب کو ماننے والے ہوں گے یا خارجی ہوں گے، وہ باقی سارے اتنے ہوں گے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر تعداد ہے تو حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلدین یعنی حنفیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی شان، بڑا ان کا مقام۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں گاہے گاہے ان کے متعلق بہت کچھ لکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مسدود ابن عبد الرحمن ایک بزرگ ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لیٹا تو نیند آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں لیٹا نیند آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہو گئے، اور خواب ہی میں میرے ذہن میں تھا کہ ابو نعمان جو ہے ابو حنیفہ ان کا ذکر تھا۔ تو خواب میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ وہ نعمان کیسا ہے، یعنی کیسا آدمی ہے، لوگ جو بڑے اس کے پیچھے ہیں، بڑا عالم فاضل۔ تو امام دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے، خذ من علمہ واعمل بہ فنعم الرجل۔ فرمایا کہ خذ من علمہ، اے مجھ سے سوال کرنے والے امام ابو حنیفہ کا علم جا کر حاصل کر لے تو، اور جو امام اعظم فرماتے اس پر عمل کر لے۔ پوچھا ہے کہ وہ کیسا ہے؟ دنیا میں کروڑوں کھربوں انسان ہیں، لیکن جہاں تک امام اعظم کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فنعم الرجل، یہ بہترین افراد میں سے ایک آدمی۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے فرمائیں کہ بہترین فرد ہے، پھر کیوں نہ مسلمان کہیں کہ امام تو اور بھی بڑے ہیں۔ سنیوں کے یعنی غیر شیعہ کے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام مالک شافعی، 4 فقہ کے ہیں۔ ادھر شیعہ حضرات کے 12 امام، بعض کے 6 امام، بعض کے جو ہیں 5، بعض 7، وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع ہو کر آخری امام مہدی۔ لیکن ان سارے ائمہ کے ساتھ اگر کسی نے امام اعظم کا نام سنا ہوگا تو امام اعظم کے ساتھ لگتا ہے کہ سب سے بڑے امام یہ۔ اس کا مطلب نہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑے ہیں، بلکہ فقہ کے جتنے امام ہیں صحابہ کے بعد جو ہے، وہ تو خود آپ فرماتے ہیں جناب کہ میں نے صحابہ سے سب کچھ حاصل کیا۔ جب منصور نے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ تم نے علم کہاں سے حاصل کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے علم حماد سے، حماد نے ابراہیم سے، اس نے ابو بکر سے، عمر فاروق سے، عبداللہ بن مسعود سے۔ کہا کہ جو علوم اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے، نبی علیہ السلام نے آگے جتنا مناسب سمجھا صحابہ کو عطا کر دیے، ان صحابہ نے اپنے شاگردوں کو، اور وہ سارے علوم اللہ کے فضل سے میرے سینے میں محفوظ ہیں۔ تو گویا مجھے اگر جو کچھ ملا ہے وہ صحابہ کرام سے ملا ہے۔ پھر آپ لوگ تو شاید جانتے ہوں لیکن اکثریت ہماری نہیں جانتی، یہ علماء کا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں نے تو ان کے خلاف کتابیں لکھی بڑی، امام اعظم کے بڑی خلاف کتابیں آپ کو ملے گی۔ جی کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو جی یہ حدیث کو مانتا نہیں ہے، اپنی طرف سے بات کرتا ہے۔ تو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت امام جعفر صادق باقر نے کوئی سوال کیا تو آپ نے فرمایا، تو انہوں نے اٹھ کر ماتھا چوم لیا کہ لوگ غلط کہتے ہیں، تم تو حدیث سے بات کرتے۔ آپ سے پوچھا کہ آپ مسئلہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ قرآن میں مسئلہ مل جائے تو حل ہو گئے، اگر کوئی شے قرآن میں نہ ملے تو پھر میں اپنے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیثوں سے بات دیکھتا ہوں۔ مجھے اگر وہاں سے کوئی نہ ملے، ابو بکر صدیق کے جو فیصلے ہیں، عمر فاروق کے فیصلے ہیں، حضرت عمر کے فیصلے ہیں، عثمان غنی کے فیصلے، حضرت علی یعنی خلفائے راشدین نے جو فرمایا اس پر عمل کرتا ہوں۔ اگر وہاں سے بھی مجھے کچھ نہ ملے تو پھر باقی صحابہ نے جو فرمایا اس پر عمل کرتا ہوں۔ وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر میں اپنی طرف سے کوئی قیاس کر کے قرآن حدیث کے مطابق مسئلہ پیش کرتا ہوں، اور یہی طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنا کر جب بھیجا ایک صحابی کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام لے کر اس کا، صحابی کا، کہ تم وہاں جا تو رہے ہو، فیصلہ کیسے کرو گے؟
انہوں نے عرض کیا قرآن سے، کہا اگر قرآن سے نہ ملا تو پھر، کہا حدیث سے، کہا اگر حدیث سے نہ ملا تو پھر، انہوں نے کہا جی پھر میں قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے خود فیصلہ کروں گا۔ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ایسا مجھے توفیق دی کہ میں نے اس آدمی کو بنایا ہے کہ جو، یعنی یہ تو اللہ کے رسول کا بھی فیصلہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن سنت میں کوئی شے نہ ملے، یعنی بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں نا جو وہاں نہیں ہے، مثلا چاند پر آدمی اگر چلا جائے، چاند پر اب گئے ہیں آپ، تو وہاں کدھر منہ کر کے نماز پڑھے، مسئلہ تو ہے نا۔ تو قرآن سنت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے علم کی بنیاد پر، اور یہ عالموں کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں تو مسئلہ جو ہے قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اعمال سامنے رکھ کے پھر بات کرتا ہوں۔ لوگ بعض اہل حدیث حضرات خاص طور پر غیر مقلدین کہ جناب یہ اپنی طرف سے، سیالکوٹ کے مولوی صاحب گزرے نے، ابراہیم سیالکوٹی، پتہ نہیں پچھلی باری گل میں کی تھی کہ نہیں، بڑا وڈا بھابیوں کا مولوی فوت ہو گئے نے، اے ساجد میر انہوں کا دوترا کا پوترا شاید جڑا اہل حدیثاں دا اج کل ہے، وہ جناب انہوں کو بھابی سارے سیالکوٹ دے آئے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ سیرت مصطفیٰ میں، انہوں نے کیا جناب کہ تسی پڑھے لکھے ہو، بڑیاں کتاباں نے تہاڈیاں، تسی ایک کتاب جڑی امام اعظم کے خلاف لکھو، انہوں نے کہا میرے کو کتاباں ایڈیاں نہیں، تسی کتاباں دیو تو میں پھر لکھ دینا، مواد دیو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتابیں اہل حدیث حضرات نے مجھے دے دی، ایک دن میں نے خیال کیا کہ میں اب وہ کام شروع کروں، میں کتاب دیکھنے کی غرض سے الماری کی طرف بڑھتا تھا تو مجھے نظر کچھ نہیں آتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، دوسری مرتبہ، جب 2-4 مرتبہ میں اندھا ہو گیا، واپس آتا تو ٹھیک ہو جاتا، میں نے خیال کیا مجھے یہ غلط مشورہ دے رہے ہیں، لہذا امام اعظم کے خلاف لکھنے کی بجائے ان کی پھر آپ نے تعریف جو ہے وہ لکھ دی۔ یہ لوگ تو وہ ہیں اگر ان کی کوئی مخالفت کرے اسے سوچ لینا چاہیے کہ یہ دنیا اور آخرت میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ پھر ایک اور زہیر ابن کیسان ہیں، وہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، تشریف لائے ہیں، ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق ساتھ تھے، تو میں نے پوچھا کہ نعمان کیسا؟ کہتے ہیں پھر جب ان کی بات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے یہاں جواب دیا، فقال ھذا علم، کہ یہ نعمان جو ہے حنفی جو ہے احناف کا، یہ ایسا علم ہے، ان فتح من علم الخضر، کہ انہوں نے حضرت علم کے خضر سے لیا۔ خضر علیہ السلام کا واقعہ سول میں پارے میں آپ اگر دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہے، اب وہاں یوں لگتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور یہ نبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے انہیں علم بعض مواقع پر زیادہ دیا، تو وہاں جب پوچھتے ہیں کہ یہ علم کہاں سے ہے تو خضر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم لدنی اللہ نے دیا۔ تو گویا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پوچھنے والے، جس طرح حضرت خضر کو اللہ نے اپنا علم عطا کر دیا تھا، اسی طرح امام اعظم کو اللہ نے علم لدنی عطا کیا۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کے پاس جاتا، کہتے ہیں کسی شیعہ نے کوئی بات کی، سورہ نور ہے نا واقعہ افک جو ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار گم ہو گیا، رستے میں آپ قضاء حاجت کے لیے اٹھی تو باقی آگے اندھیرا تھا تو سارا لشکر چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، واپس آئیں تو 2 صحابی تھے اور آپ تھی، تو ان کے ساتھ پھر واپس آ گئی۔ تو شیعہ حضرات جو ہیں چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی نہیں مانتے، اچھا ان کی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے ہاں، حضرت حلیمہ کے ہاں حضور نہیں گئے، یعنی وہ کہاں سے بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ حضور نے کسی کا دودھ پیا ہی نہیں، اپنی ماں کا پیا، یعنی وہ سارے جتنے واقعات ہیں وہ سارے اس طرح پیش کریں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے لے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سوال کیا امام اعظم سے، فلاں یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ غیر محرموں کے ساتھ آئیں نا، وہ جو 2 آدمی تھے، تو یہ کس طرح جائز ہے جناب کہ کسی کوئی عورت جو ہے غیر محرم کے ساتھ جائے؟ امام اعظم نے فرمایا کہ اس کو کیا پتا ہے حدیث کا، حدیث کا مطلب میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین جو ہیں وہ تو بڑی مبارک برکت والی اور مقدس سارے مومنوں کی ماں ہے، اور ماں اگر بیٹوں کے ساتھ ہو تو یہ غیر محرم نہیں ہوتا۔ بھئی اگر ماں اور بیٹا دونوں اکیلے بیٹھے ہوں،
آپ کو پتا ہو یہ ماں بیٹا ہے تو کوئی آپ سوچیں گے بھی؟ وہ بے وقوف ہوگا جو سوچے گا. تو یہ شیعہ حضرات ایسی کوٹ پٹانگی سوچتے رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جناب کہ یہ ماں اور بیٹے کا معاملہ تھا، یہ تو بے وقوف تھے. تو اس طرح حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو علم لدنی اللہ نے انہیں عطا کیا. پھر علم قرآن کا جہاں تک تعلق ہے، آپ حافظ قرآن تھے اور 4 امام ایسے گزرے ہیں، 4 آدمی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن پڑھ دیا. ایک رکعت میں پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نمبر 1. حضرت تمیم داری صحابی رسول ہے، حضرت سعید ابن جبیر صحابی رسول ہے، اور یہ 3 تو ہوئے نا صحابی. چوتھے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. جو یہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور نہیں پڑھتے تھے. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنی شان ہے، وہ تو فرمایا کہ وہ جناب جب سوار ہوں تو سوار ہوتے قرآن پڑھتے تھے. اب اس کی کیفیت کیا ہے اللہ جانے. تو ایک رکعت میں پڑھتے تھے. ماہ رمضان میں امام صاحب ایک قرآن دن کو اور ایک رات کو 60 قرآن ختم کرتے تھے ماہ رمضان میں. بھائی اگر انہیں اور کوئی کام نہ ہو تو پھر تو یہ 100 200 بھی کر سکتے ہیں. پڑھانا بھی ہے، مسائل بھی لوگ بتانے ہیں، جمعہ بھی پڑھانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. پھر جہاں آپ کو دفنایا گیا، جب آپ کو زہر دے دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خیزران کے قبرستان میں دفنانا. یہ ہارون رشید کی ماں کا نام تھا، اس نے اپنے نام پر قبرستان رکھا تھا. تو جس فلاں جگہ پر دفنانا، وہ جگہ وہ ہے کہ بعض نے لکھا کہ 60,000 مرتبہ، بعض نے کچھ لکھا انہیں ہزاروں مرتبہ. فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا تھا، اس لیے اس جگہ پر مجھے دفنانا. تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ لوگ ہیں جناب کہ جو ہر وقت قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں. اور پھر ایسے نہیں پڑھتے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں. جب قرآن پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. قرآن میں ایسے ایسے واقعات ہیں آئندہ کے لیے، اور ڈرتے ہیں خوف خدا سے کہ پروردگار جل شانہ پتہ نہیں ہمیں معاف کرے یا نہ کرے. مولانا روم ہے کہ ہر کجا آب رواں غنچہ بود. آسمان سے جب رات کو یہ شبنم پڑتی ہے تو ان قطروں سے غنچے پھوٹتے ہیں. اور ہر کجا اشک رواں رحمت بود. جب کلمہ پڑھنے والے کی آنکھ سے خوف خدا سے آنسو ٹپک پڑے تو اللہ کی یہ رحمتیں نازل ہوتی. حضرت فاروق اعظم جب بھی قرآن پڑھتے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. پڑھتے تو ایمان تازہ ہو جاتا. اور جب ایسی آیتیں پڑھتے جن کا تعلق قیامت سے تھا تو آپ کی آنکھوں سے چاروں آنسو جو ہے وہ جاری ہو جاتے، کپڑے بھیگ جایا کرتے تھے. اس طرح یہ وہ لوگ ہیں جب قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کی بزرگان دین فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صبح کی نماز میں شامل ہو گیا. ایک آیت آگی وہاں اٹک گیا. اٹک سے مراد کھڑے ہو. میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو. ترجمہ اس کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کو جو کچھ کر رہے ہیں. تو وہاں یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں بہت بڑا ہوں، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرے متعلق ہی ہے اور میں ہی گناہ گار ہوں. اس لیے نماز کے اندر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کب کبھی تاری ہو گئی. اور یوں تھا کہ جیسے انہوں نے قرآن کی اس آیت کو اپنے اوپر وارد کر دیا. یا ہم پڑھی جاتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، 10 پارے پڑھا لو پہ کی فرق پہنتا. وہ جنج دا جنج ایسی اونجی دا اونجی واپس. بلکہ ہوں تو رجحان ہی ہو رہے. کئی آمدے نے مولوی صاحب میں کس طرح آئے ہو منزل کٹھی کرنی. میں کہا منزل کا جی کٹھی کرنی؟ منزل ہوتا بندہ ٹریا ہوئے، تھی کتنے ٹرے ہی نہیں. منزل کیڑی؟ ایڈے منڈے پڑھ دن نہ پہ انہوں نے پوچھ لو کنے کنے پڑھے نے کرنے کی جے اے جی پھر اسی اپنے پیو نو بخش چڑاں گے. پیو ایڈی سوکھا جے بخشنا ہوتا تو پھر ایسی تو سارا محلہ بخشوا چڑھے دا ہوں تک. تو پھر تھوڑے جی تو کوئی بھی نہیں کدھر جانا. اللہ کرے نہ ہی جاوے.
لیکن اتنے جناب ہے جی 70 قرآن پڑھ دینا, ایک سپارہ پڑھ لگا پسینہ چھٹ جائے تو ذرا گھر پڑھو تو صحیح. اپنے پیو واسطے جس لیے آپ ہی پتر پڑھتا ہے نا, تو میں سمجھنا کل ہو اللہ نری پڑھے گا تو تاں بھی پیو راضی ہو جائے گا, دوجے نو کی دوجا پھسیا پڑھتا ہے. لہذا آج یہی ٹرینڈ ہے کہ منزل ٹیلی فون تو کہیں جی اینی منزل کٹھی کر دینا, اسی انہوں کی انہوں کہیے کٹھی کی کر دینا, کوئی پی دیے کہ وہ تو باقاعدہ تسی ایک محفل بناؤ جناب, اتنے تسی قرآن دے آداب نے کچھ وضو کر کے بیٹھو, نیت کرو کہ یا اللہ اسی انہوں پڑھنا ہے تو فلانے واسطے پڑھنا. یہ ایویں جس طرح دکان تو نہیں لئی سودا امیراں سمجھا کہ شاید اسی سارے بخشے گئے ہیں, لیکن اتنے جی لتروڑ ہونی ہے اللہ کو پتا جانا ہے کہ تو کیوں نہیں قرآن پڑھیا, تینوں تکلیف کی سی. ٹھیک ہے تو پیسے تو خرچے, پیسے ہو رہے کتوں تو لیا دے, لیکن تم کیوں نہیں اپنے باپ کے لیے قرآن پڑھتے؟ باپ تو تمہارا تھا, پتہ نہیں اس نے پڑھا بھی ہے یا نہیں. تو اس طرح حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھے مشکل پیش آتی تو میں 40 قرآن پڑھتا. ذوق ہی ایسے. اچھا تسی کہو گے ویلے ہی ہون گے مولوی, جناب کاروبار کپڑے کا تھا, بڑے امیر تھے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں شاگرد ہیں, کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے جو غریب طالب علم ہے اس کو خود فرماتے کہ 18 سال میری اور میرے گھر والوں کی کفالت کی ہے, 18 سال, تب جا کر پھر میں یہ عالم بن گیا. اور جب آپ نے وصیت فرمائی تو کہا کہ اب میں خوش ہوں کہ میرے یہ جو شاگرد ہیں ان میں 10 تو ایسے ہیں کہ قاضی تو کیا, قاضی جو ہے ان سے رہنمائی حاصل کریں گے. 10 میں نے ایسے تیار کر دیے ہیں. امام اعظم نے اپنے شاگردوں کو وصیتیں فرمائی. امام یوسف جو ہیں آپ کے شاگرد, ان کو آپ نے 100 وصیت کی ہے. اب ایک ایک پڑھیں جناب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, کتنے سمجھدار تھے. پر عمل کرے تو آدمی دین و دنیا میں سرخرو ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں بادشاہوں کے قریب نہ جانا, اگر تم وہاں گئے تو وہ عزت نہیں کریں گے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کتنا بڑا مولوی ہوئے ہیں جی, انہوں نے پہلے تمہیں کھلارنا باہر. طاہر القادری صاحب اسی گل میں خود سنی, کہنے لگے بلایا نا ایران نے, جو نمن میں خمینی صاحب آئے, انہوں نے بلایا جناب کہ پوری دنیا کے علماء تو پاکستان جو طاہر القادری سی, کہنے لگے جی 3 دنوں تک خمینی تک پہنچے. اس شہر جا کے جتھے انہوں نے کہا جو آؤ ملانے ہیں, اسی ہر 5 منٹ بعد سمجھ سا کہ شاید اون ملاقات ہونی ہے. سن جناب کہ اس کو ملنا کو مذاق ہے. ایتھے بٹھا چھڑیا, چائے شائے یہ وہ بیٹھے رہے تھے. 3 گھنٹے بعد پھر ٹر پہ نال دے کے ادھر لے کے, سانو کوئی پتہ نہیں. اخیر 3 دن کے بعد ایک جگہ لے گئے جہاں سامنے اس کے شیشہ ایسا تھا کہ جو نظر نہیں آتا تھا لیکن تھا شیشہ. تو پھر وہاں جا کر ملاقات. تو بادشاہوں کو ملنا جناب, یہاں بھی آپ جائیں تو ڈی سی آپ کو باہر بٹھا دے گا. پھر کہ وہ بڑا بڑا عالم ہے, کہا کہ وہاں علماء کی جو ہے وہ عزت میں فرق پڑتا ہے. عالم کو اپنے علم کی عزت کرانے کے لیے باوقار طریقے سے پھرانا چاہیے. اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ماریں کھائیں لیکن ذلیل نہیں ہوئے, سب کو تسلیم کرنا پڑا. مارنے والے بھی قبر پر پھر آئے, وہاں آ کر توبہ کی کہ ہم نے جو کچھ کیا یہ غلط کیا تھا. تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر وہ وقت آ جاتا ہے آپ کی وفات کا. وفات کا پس منظر یہ ہے کہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. بنو امیہ کا دور تھا, یزید اس کے خاندان کا. 99 میں حضرت عمر بن عبد العزیز آگے, وہ شریف آدمی تھے, صحابی رسول جو ہیں ان کے برابر لوگ سمجھتے ہیں انہیں کہ ثانی عمر ہیں. اہل بیت حضرات کی اور بنو امیہ کی آپس میں لڑائی رہی ہے. بنو امیہ کے دور انہیں مرواتے رہے ہیں. حجاج بن یوسف انہی میں سے تھا. عمر بن عبد العزیز نے ایک فکرہ کہا ہے کہ اگر پورے نبی ہمارے جتنے تھے نا پہلے اپنی امتوں میں سے برے آدمیوں کو اکٹھا کریں تو ہماری امت میں حجاج جو ہے وہ اکیلا ہی کافی ہے. فرماتے ہیں وہ پھر بھی نمبر لے جائے گا. تو ایسے ایسے لوگ تھے. امام اعظم 20 سال کے ہیں جب ان کی حکومت ختم ہوئی, لیکن آپ نے فتویٰ اہل بیت کے حق میں دیا. پھر اس کے بعد بنو عباسیہ آ گیا. تو پہلا جو خلیفہ ہے اس کا نام عبداللہ ہے, لیکن تاریخوں میں سفاح یعنی بہت بڑا ظالم. اس کے بعد چلتے گئے منصور آ گیا 145 ہجری میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے جو آگے امام تھے وہ حضرت نفس زکیہ, آپ کے دوست تھے, عالم فاضل تھے. ان کے گھرانے کے شاگرد بھی آپ ہیں.
ان سے تعلق تھا. منصور کے ساتھ جنگ ہوئی تو نفس زکیہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. ان کا بھائی ابراہیم تھا، آپ کا دوست تھا وہ بڑا. تو ایک موقع یوں تھا کہ جیسے ابراہیم یعنی اہل بیت جو ہیں یہ فتح کر لیں گے اور بنو عباسیہ کا دور ختم ہو جائے گا. منصور رات کو سویا نہیں کرتا تھا. کسی نے کہا تمہیں نیند نہیں آتی؟ کہتا پتہ نہیں کل وہ چھین نہ لے حکومت. یعنی اتنے طاقتور تھے. امام اعظم نے 4000 درہم دفاعی فنڈ میں ان کو دیا. منصور کو پتا تھا کہ یہ ان کی پارٹی کا ہے. چنانچہ ابراہیم جو ہے وہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا اور حضرت امام اعظم کو 150 ہجری جو آپ کا سال ہے بغداد میں طلب کر لیا گیا. کوفے میں تھے، بنو عباسیہ کا دارالخلافہ بغداد ہے، تو بغداد شریف میں آپ کو طلب کر لیا. اور وہاں پھر منصور نے کہا کہ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا. اس کے ذہن میں تھا کہ یہ اہل بیت کا بڑا ماننے والا ہے، اب طریقے سے کچھ کرنا تھا نا. انہوں نے فرمایا کہ یہ علم جو ہے میں نے اہل بیت سے حاصل کیا، صحابہ کرام کا علم جو ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کو چیف جسٹس بناتا ہوں. اس سے پہلے ابن حبیرہ نے آپ کو 10 کوڑے بنو امیہ کے دور میں لگوائے تھے کہ میں تمہیں وزیر خزانہ بناتا ہوں. آپ نے کہا میں نے نہیں لگنا، پھر کوڑے لگے. یہاں چیف جسٹس کا معنی ہے کہ سارے ججوں کے اوپر. یہاں ہر وکیل کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے لگا دو. ہر جج کی خواہش ہے. علامہ اقبال کا بیٹا تو روز چاہتا ہے مجھے بنا دو. اس کو پہلے پیپل پارٹی نے بنا دیا تھا، پہلے وہ الیکشن لڑا ان کے خلاف، پھر جج بنایا تو کہا ٹھیک ہے. بہرحال علامہ اقبال کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو نور الدین کے گھر پیدا ہوا اور پھر اس کے ہاں نور الدین پیدا ہو گئے. میں نے اشارہ کر دیا. وہ تو بڑا عالم فاضل ایسا آدمی علامہ اقبال کے پائے گا تو شاید اس وقت پوری دنیا میں نہ ہو، لیکن ضروری نہیں کہ اولاد بھی ویسی ہو. وہ بیٹا آ کے پھر نور الدین پیدا کر دیا. اب وہ کہتا ہے کہ پردہ جو ہے اس کا بڑا نقصان ہے. اب وہ پردے کے بڑا خلاف ہے کہ جی پردہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اپنی بہو بیٹیوں کو تو جہاں مرضی وہ دیں. تو یہ چیف جسٹس ہمارے یہ. امام اعظم سے کہا کہ چیف جسٹس لگ جائیں. کہا میں اس قابل نہیں ہوں. اس نے کہا جی آپ جھوٹ بولتے. فرمایا کہ پھر تو تم نے خود فیصلہ کر دیا کہ جھوٹے کو نہیں لگاتے. تم نے کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹا جو ہے اس کو لگانا ہے. یہ تو بڑے سمجھدار لوگ تھے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. کہا کہ اچھا تمہیں میں نے چیف جسٹس لگانا ہے. اب چیف جسٹس لگانا ہے اور کوڑے کھا رہے ہیں نہ لگنے پر. یہاں لوگ کہتے ہیں ہمیں 10 سال قید کرو. گھر میں سے 2-4 افراد مارنے ہیں وہ بھی مار دو، لیکن ہمیں کسی طرح حکومت دو. ہمارے پاکستان کے 13 کروڑ آدمی، کسی ایک طرف کی بات نہیں ہو رہی. ہر آدمی کہتا ہے ہمیں جو سزا دینی ہے دے لو، جیل میں رکھو، جو مرضی کرو، کوڑے مارو، لیکن ہمیں حکومت دے دو. امام اعظم فرماتے ہیں کہ جو مرضی کر لو، مجھے جان سے مار ڈالو، لیکن میں نے قاضی نہیں بننا. یہ فرق ہوتا ہے. اسلام میں جو اپنے آپ کو پیش کرے اس کو تو عہدہ دیا ہی نہیں جاتا. جب آپ نے انکار کر دیا تو آپ کو قید میں ڈال دیا. آپ کو 90 کوڑے لگائے گئے. 10 کوڑے روز لگاتے تھے، بعض روایتوں میں کوئی 100 کوڑا، اس لیے کہ یہ چیف جسٹس نہیں لگتا. اس جیل میں جب آپ رہے تو جیل ہی میں پھر آپ نے وہاں تعلیم دی. تو امام ابو یوسف جو ہے ان کو وہاں ٹرینڈ کیا. وہاں پھر آپ کو وصیتیں لکھائی کہ میرے بعد تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ان میں ایک شاگرد کے بارے لکھتے ہیں کہ اس میں کچھ جراثیم تھے کہ وہ ٹور ٹار کے. کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم جج ضرور لگو گے. بعد میں لگا وہ. کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر یہ چیز ہے. اگر تم نے قبول کر لیا تو قبول نہ کرنا، اگر تم نے کر لیا تو پھر یوں تم نے چلنا. انہیں بھی ہدایات دی، اپنے بیٹے کو بھی ہدایات دی. اس کے بعد پھر ایک دن منصور نے آپ کو ستو پلائے. آپ نے کہا میں نے نہیں پینے. یہ ستو میں زہر تھا. پکڑ کے 2-4 آدمیوں نے منہ میں پھر ستو ڈھیلے. پی کر آپ مسکراتے ہوئے اٹھ پڑے. تو منصور نے کہا کہ کہاں جا رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں. موت یعنی دوست یعنی جو اللہ والے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں. حضرت خالد بن ولید نے نہیں کہا تھا کہ 300 جنگ میں حصہ لیا ہے، ہر جنگ میں جانے سے پہلے یہ دعا کرتا تھا کہ اے پروردگار واپس نہ آؤں، میدان جہاد میں موت آ جائے. لیکن موت جو ہے وہ نہیں آئی ہے. اللہ والے موت سے گھبرایا نہیں کرتے.
جنہیں حقیر سمجھ کر بھلا دیا تم نے، ان لوگوں کو انہوں نے بھی حقیر سمجھا، جنہیں حقیر سمجھ کر بھلا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ غالب ایک بات کرتے ہیں کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، یعنی زمین، لئیم کہتے ہیں کنجوس، یہ بڑے خزانے نے نا، تیر اے وچ، پھر جناب چاندی اے وچ، سونا اے وچ، وہ کہتے ہیں بڑے خزانے، لیکن یہ کوئی خزانے نہیں۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، لئیم کنجوس، یعنی مینوں طاقت ہوے تو پوچھاں زمین نو بڑی کنجوس ہے، یعنی تیرے چ ایسے ایسے خزانے نے کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے، تیرے اندر اے بڑے لوگ نے خزانے تو کی کیتا ہے، بڑی کنجوس ہے، باہر کٹ ہے۔ اس لیے جناب یہ اللہ والے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو اڑا دیا گیا۔ پھر یہ تو وہ ہیں، ان کی شان دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب آقا دو جہاں کی قبر انور پر کھڑا ہو کے میں نے پڑھا السلام علیکم یا امام المرسلین، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بھی قبر تے جا کے پڑھو تو کوئی جواب دینا تو سن دے نہیں، فرمایا کہ میں بھی جواب دینا جتھوں بھی کوئی پڑھے، جتھوں پڑھے ہوں سنے تو وہ جڑا کوئی اس طرح کا ہے میں تساں کی سننا ہے۔ حضرت جامی جب گئے تو آپ نے روکا، پوچھنے والوں نے پوچھا تو آقا دو جہاں نے خواب میں فرمایا کہ جامی کا عشق اس مقام پر ہے، اگر جامی میری قبر پر آتا وہ یہاں کر سلام کہتا تو مجھے باہر نکل کر استقبال کرنا پڑتا، اس پائے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا امام المرسلین، عرض کرتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کیا تو جواب ملا کہ وعلیکم السلام یا امام المسلمین، اے سارے مسلمانوں کے امام تجھ پر سلامتی۔ یہ لوگ تو وہ تھے جناب، آپ کا وصال ہو گیا، فرمایا کہ مجھے فلاں جگہ پر دفن کرنا، وہاں دفن کیا گیا۔ جو ان کو وہ نہلا رہے تھے حضرت حسن بن عمار شہر کے قاضی تھے، غسل فرما رہے، کہتے جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے پیشانی دیکھی تو یہاں ایک آیت قدرت نے لکھ دی۔ وہ آیت کون سی تھی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، نفس کی قسمیں یہ آخری سٹیج کے پہلے ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آ، راضیہ مرضیہ، یہ آگے اس کی اگلی سٹیج ہے۔ راضیہ جس پر جو رب پر راضی ہو جائے، مرضیہ جس پر ہو۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس حالت میں آ کہ تو رب پر راضی ہے، رب تجھ پر راضی ہو گیا۔ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، اللہ فرماتا ہے آج جنت میں داخل ہو جا، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ 50,000 لوگوں نے پہلی مرتبہ نماز پڑھی، 6 مرتبہ نماز پڑھائی گئی، اور 20 دن بعد میں بھی نمازیں ہوتی رہیں۔ آپ کی قبر پر جا کر منصور نے پھر نماز پڑھی جس نے زہر دلایا تھا۔ تو یہ لوگ جناب کوئی چھوٹے لوگ نہیں، یہ بہت بڑے لوگ تھے، اور ان کا اخلاق اج ساڈا ہن اے وے سانو کو لبے نہ کہ چھڈو جی شرابی ہے، چلو اسی تے گل ہی مکا دیتی نا، ادھر بن گئے پرہیزگار، چھڈو یا کدے مسیتے نہیں پڑھیا۔ آپ کا جو تھا نا ہمسایا وہ موچی تھا، جو کماتا جن کو شراب لاتا اور گوشت پکا کے دوستوں کو رات کو کھلاتا اور ایک شعر پڑھتا، ہمسایا تھا بالکل۔ اب رات کو یہ جاگتے تھے، اسے کچھ کہتے نہیں تھے کہ چلو ہمسایا ہے تو کی کہنا۔
وہ شعر میں نے نقل کیا ہے، وہ شعر پڑھتا، بڑی اس کی آواز کہتے خوبصورت تھی، امام صاحب روز رات کو سنتے یہ پڑھتا رہتا جھوم کر، اذاعونی ویفتن اذاعو، اپنے آپ سے وہ کہتا کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، ہائے کاش کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، لیوم کریہۃ وصدن او صغری، کہتا میں کوئی معمولی نہیں تھا، میں تو جناب لڑائی کے میدان میں ہوتا تو روک دیا کرتا تھا، یہ وہ روز پڑھتا۔ ایک دن انہوں نے سنیا تو راتی آواز نہ آئی، سویرے پوچھا وہ بندہ کدھر گیا جی، راتی آواز نہیں، انہوں نے کہا جی وہ تو پھڑ کے لے گیا انہوں پولیس والے، وہ گئے کوفے دے گورنر کو، انہیں بڑا احترام کیتا، حضرت صاحب کس طرح کیا جی ساڈا ایک مسایا سی، انہوں پھڑ کے لیندا انہوں چھڑ دیتا، ٹر پہ نال نال وہ روز پڑھتا سی نا، اذاعونی ویفتن اذاعو، یعنی لوکاں میری قدر نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا بھائی ہم نے تمہیں ضائع تو نہیں نہ کیا، انہوں شیر ہو، مطلب ہے کہ تیری قدر کیتی ہے نا۔ وہ گر کے جناب قدمہ آتے کہنے لگا حضرت صاحب میں توبہ کرنا، آئندہ کدے شراب نہیں پیواں، کدے تانوں میں تنگ نہیں کراں گا، تانوں راتی ساری میں سون نہیں سا دیندا۔ دوسرے دن آپ کے پاس آ کے درس میں بیٹھ گیا، وہی شرابی جو شراب پیا کرتا تھا، وہی جو برے کام کیا کرتا تھا، توبہ کر کے بہت بڑا ایک فقیہ بن گیا۔ یہ لوگ تھے اگر پہلے نفرت کرتے کہندے چھڈو چنگا ہویا گیا اتنے تو بندہ ضائع ہو گیا سی نا۔ اصل بات تو اسے سیدھا کرنا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا تھا تو چور تھا، چاہیے تھا کہ اسے پکڑوا دیتے، کوتوال کو کہہ کے مار دو یہ چور ہے، ہاتھ کاٹ دو، لیکن جب واپس گیا تو وہ چور نہیں بلکہ نیک بندہ، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بندوں میں شامل ہو گیا۔ تو حضرات گرامی امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں، ہم حنفی ہیں، ان کے ہم اقتداء کرنے، ہم ان کے مقلد ہیں، اور پوری دنیا میں 80% لوگ جو ہیں امام اعظم کو ماننے والے ہیں۔ امام اعظم کا قائد و جہاں کی بارگاہ میں سلام کہنا، جواب ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا، کسی کے دل کا بنا سہارا، مگر کسی کے جگر میں آرا امام اعظم ابو حنیفہ، جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک، بخاری و مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ، سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ،
اور تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوئے ادب خم کہ پیشوایان دین مانا امام اعظم ابو حنیفہ خبر لے اے دستگیر امت ہے سالک بے خبر پہ شدت وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا امام اعظم ابو حنیفہ تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانو ادب خم کہ پیشوایان دین مانا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ